بسم اللہ الرحمن الرحیم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 35 اور 36 کی طرف آنے سے پہلے آیت نمبر 34 کا سادہ ترجمہ پچھلے درس میں بیان نہیں کیا تھا، اس کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والوں کے لیے، ان کے رب کے پاس، ان کے پالنے والے کے پاس، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنے والے کے پاس جنات النعیم، کثیر اور دائمی نعمتوں والے باغات ہیں جو انہیں اجر اور انعام کے طور پر آخرت میں عطا کیے جائیں گے۔ اور یہاں پر لفظ رب استعمال کیا، اللہ استعمال نہیں کیا، اس بات پر تاکید کے لیے کہ جس نے تمہاری اس دنیا میں ضروریات کو پورا کیا ہے، اگلی دنیا میں وہ ضرورتیں پوری کرنے والا اس سے کہیں بڑھ کر اور بہترین انداز میں تمہاری ہر ضرورت اور تمہاری ہر خواہش کو پیدا کرے گا، جو قرآن کی مختلف آیات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آیت نمبر 35 اور 36 میں اور ان کے بعد آنے والی آیات میں قرآن کریم نے ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس کا تصور اگر قرآنی نہ ہو، یعنی اس بات کا جس کا ابھی تذکرہ آئے گا، اس موضوع کا اگر ہمارے ذہنوں میں موجود تصور قرآن سے لیا گیا تصور نہ ہو تو پھر انتہائی خطرے کی حالت سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اہل بیت اطہار کے وہ فرامین جو اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ ہماری روایات کو قرآن کریم پر پرکھنا چاہیے، اور اگر ہماری روایات قرآن مجید کے ساتھ موافقت نہ رکھتی ہوں تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ بات ہم نے نہیں کی ہوگی اور کسی نے ہماری طرف منسوب کر دی ہوگی۔ ان آیات کا موضوع بھی ان بنیادی ترین چیزوں میں سے اور نظریات میں سے ایک ہے کہ جس کے برعکس کئی نظریات اسلامی معاشرے میں اور مختلف اسلامی فرقوں میں پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ان پر توجہ فرمائیں گے اور ان کو ذہن نشین فرمائیں گے تاکہ یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو، اگرچہ یہ موضوع قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر تکرار ہوا ہے اپنی اہمیت کی وجہ سے، لیکن چونکہ بالعموم ہمارے معاشرے میں دین اسلام کو قرآن کریم سے سمجھنا، قرآن میں غور و فکر اور تدبر کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنا رائج نہیں ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے بعض اوقات بہت سے انسان غلط نظریات اپنے ذہنوں کے اندر صحیح سمجھتے ہوئے بٹھا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 35 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے آ۔ آ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، آ یعنی کیا۔ فَنَجْعَلُ یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک فا اور ایک نجعل۔ فا کا معنی ہے تو یا پس، جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا۔ نجعل ہم قرار دے دیں گے، افنجعل تو کیا ہم قرار دیں گے، یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم نے اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ ہم قرار دے دیں گے المسلمین کالمجرمین، مسلمین کو مجرمین کی طرح، مجرمین کی مانند قرار دے دیں گے، کیا تم یہ سمجھتے ہو۔ یعنی آیت نمبر 35 کا سادہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا، تو کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح قرار دے دیں گے، کیا تم نے اپنے ذہنوں میں یہ بات بنا رکھی ہے
یہاں پر مسلمین اور مجرمین دونوں کا معنی بیان کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ بالخصوص مسلم کا معنی، کیونکہ ہم میں سے اکثر افراد کے سامنے جب مسلم یا اردو میں جو ہم مسلمان کہتے ہیں، جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں وہ افراد آتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر اپنے آپ کو ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جہاں کلمہ پڑھا جاتا تھا اور انہیں اس بنا پر مسلمان کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جو لفظ مسلم استعمال کیا ہے، اگر اس کا معنی ہی اچھی طرح سے انسان کے ذہن میں واضح ہو جائے تو پھر ہمارے ذہنوں میں موجود اس غلط تصور کی گنجائش بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ جو شخص ظاہری طور پر شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور رسول اللہ کی نبوت کی گواہی جو شخص ظاہری طور پہ دے دے تو ہم اسے ظاہری طور پر مسلمان ہی سمجھیں گے اور اسے مسلمان ہی کے حقوق حاصل ہوں گے، جیسا کہ حتیٰ کہ رسول اللہ کے زمانے میں موجود منافقین جنہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا تھا تو مسلمانوں والے حقوق ان کو حاصل تھے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ روز قیامت بھی انسان کو اس ظاہری کلمے کی وجہ سے اور مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے اسے حتماً قیامت کے دن مسلمانوں میں ہی اٹھایا جائے گا اور محشور کیا جائے گا۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کی اہمیت کی طرف قرآن کریم نے بہت زیادہ اشارہ کیا ہے، بہت زیادہ اس پر خبردار کرنے کی کوشش کی ہے اور اس بات پر تاکید کی ہے کہ صرف نام رکھ لینے سے کوئی شخص حقیقت میں اس انعام کا اور اس نعمت کا حقدار نہیں بن جاتا جو ہم نے حقیقی مسلمین کے لیے رکھی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں فرمایا یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے صرف، اور مسیحی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، اور قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ ان کی آرزویں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، اور اگر سچے ہو اے نبی ان سے کہو اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لے کے آؤ، اپنی برہان لے کر آؤ، تمہارے پاس ایسی کوئی برہان موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو مسلم ہوگا، وہاں پہ لفظ اسلمہ کہ جس سے لفظ مسلم نکلا ہے، وہ فرمایا کہ جو مسلم ہوگا اور جس کے اعمال بھی مسلموں والے ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، ان کا اجر ان کے پالنے والے کے پاس محفوظ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، اللہ کے آگے اس کا سر جھکا ہوا نہیں، اللہ کا اطاعت گزار نہیں، تو پھر یہ محض اس کی آرزو ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اسے جاری رکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔